بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، معزز خواتین و حضرات، آج سے ہم وکیبلری کلاسز کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی یہ کلاس ان تمام طلباء کے لیے انتہائی اہم ہوگی جو کسی بھی اسٹیٹ لیول ایگزام یا کسی یونیورسٹی میں انٹرنس ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ وکیبلری کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، وہ ایسے کون سے الفاظ ہیں جو ہم نے ذخیرہ کرنے ہیں۔ ہمارے ہاں 90% طلباء، شاید اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اپنی سمت اور مقصد کا تعین کیے بغیر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کہیں دور جا کر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سمت میں بھاگ رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی اور اہم بات جو آپ حضرات نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کس لیول کا امتحان دینے جا رہے ہیں۔ جب آپ اس بات کا تعین کر لیں گے تو آپ کے لیے تیاری کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اب اس تیاری کے لیے آپ نے کچھ میتھڈز اپنانے ہیں، کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آئیے ہم ان ٹیکنیکس کو، میتھڈز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ جس لیول کا امتحان دینے جا رہے ہیں اس کے آپ جو پریویس پیپرز ہیں غائب ہو گیا، چلیں، پریویس ایئر پیپرز۔ سب سے پہلے کم از کم گزشتہ 5 سالہ پیپرز آپ نے اٹھا لینے ہیں۔ اس سے زیادہ پیچھے چلے جائیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ کم از کم 5 سالہ پیپر آپ کے سامنے ہوں۔ ان میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ایگزامینرز نے جو وکیبلری دی ہے وہ کس نوعیت کی ہے۔ اس سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آیا ہر بار نئے الفاظ پوچھے جا رہے ہیں یا پھر سابقہ پیپرز میں آنے والے الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک تو ان تمام الفاظ کی ایک فہرست اپنے لیے تیار کر لینی ہے، اور دوسری بات ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ نے الفاظ تیار کیے ہیں ان کو آپ فکروں میں استعمال کریں، اور کم سے کم 2 یا 3 سینونیم بھی اس لفظ کے ساتھ نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ نے نیوز کو سننا ہے۔ کوئی بھی انگلش چینل اپنے لیے مختص کر لیں جو آپ کو پسند ہو، یا پھر اپنے جو آپ کے نیشنل لیول پہ جو انگلش چینل چل رہا ہے اس کے لیے ٹائم نکال لیں، وہاں پر جو انگلش میں انٹرویوز ہو رہے ہیں ان کو توجہ سے سنیں، یا پھر آپ اپنے لیے کوئی انگریزی اخبار جو ہے وہ لگوا لیں، اور اپنی روٹین بنا لیں کہ کم از کم آپ نے آدھا گھنٹہ یا پھر تھوڑا اس سے زیادہ کر لیں 1 گھنٹہ آپ نے اخبار کے کالمز پڑھنے ہیں، اور وہاں پر جو ٹرینڈنگ ورڈز استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی بار بار استعمال ہونے والے، بار بار بولے جانے والے الفاظ، ان کی آپ ایک فہرست بنا لیں۔ پھر وہی طریقہ، جو الفاظ آپ نے نوٹ کر لیے ہیں ان کی آپ جو ہے نا ان کو جملوں میں استعمال کریں، ان کے ساتھ ساتھ 2-3 جو ہے سینونیمز لکھ لیں، اینٹونیمز لکھ لیں تو بھی اچھا ہے، اگر نہیں لکھتے تو کوئی حرج نہیں ہے،
क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको तैयार हो जाएंगे। सिनोनिम आ गया तो उससे जो मुख्तलिफ वर्ड होगा, जाहिर बात है वो फिर उसका एंटोनिम होगा। फिर आपने तीसरा काम क्या करना है कि जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज या फिर कॉलेज लेवल पे जो पढ़ाए जा रहे हैं, उनके अंदर जो बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, बेसिक टर्म्स, यानी जो बेसिक वर्ड्स हैं उन मज़ामीन से रिलेटेड, वो मजमून कंप्यूटर का भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है, बैंकिंग वगैरह का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का भी हो सकता है, मैथ्स का भी हो सकता है, तारीख, अदब या सियासियात का भी हो सकता है। तो आप इन मज़ामीन से रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक वर्ड्स हैं, उनको आपने समझना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि खास तौर पे जब आपके लिए कंप्रीहेंशन के लिए कोई पैराग्राफ सिलेक्ट किया जाता है तो वो किसी भी मजमून से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको उस मजमून की बेसिक टर्म्स ही नहीं आती हैं तो फिर आपके लिए पैराग्राफ समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपने अपने जहन में रखनी है और इस बात का ख्याल करना है कि अंग्रेजी कोई मजमून नहीं है, बल्कि ये एक जुबान है और आपने इसको एक जुबान की हैसियत से सीखना है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए तो सबसे पहले आपने अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करना है। अब आपने वोकैबुलरी को सीखना कैसे है? सबसे पहले जो आपने वर्ड्स अपनी फहरिस्त में नोट किए हुए हैं, हर एक लफ्ज के आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता हो। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि ये जो वर्ड मैंने नोट किया हुआ है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये क्या है, तो आप उसके सही मफहूम को समझने में नाकाम रहेंगे। फिर वही बात, कोशिश करें उस लफ्ज को एक दो जुमलों में इस्तेमाल कर लें, साथ में उसके सिनोनिम्स वगैरह को भी लिख लें। इसके बाद क्या करेंगे, आपने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कोशिश करें आप उनकी रूट्स को समझ लें कि एक वर्ड के अंदर रूट कौन सी इस्तेमाल हुई है। रूट का मतलब है यानी उस वर्ड के अंदर जो बेसिक यूनिट है उसको आपने समझना है, जो बेसिक इकाई है जिससे वो वर्ड बना है उसको आपने समझना है। अब इसको समझाने के लिए मैं कोई लफ्ज लिख देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं आपके लिए यहां पे एक लफ्ज लिख देता हूं, बर्सरी। अब आप जरा गौर कीजिएगा, आपके लिए लफ्ज बड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों मुश्किल हो सकता है? क्योंकि आपको इसके मीनिंग्स ही नहीं आते हैं। मीनिंग कब आएंगे? जब आप इसकी रूट को पहचानेंगे। अब ये देखें, इस लफ्ज के अंदर ये जो यूनिट है बर्स, इसका मतलब होता है मनी। जहां जहां भी ये लफ्ज इस्तेमाल होगा, ये रूट इस्तेमाल होगी, उस लफ्ज का मतलब कहीं ना कहीं रकम से जुड़ा हुआ होगा। अब बर्सर हो जाए तो अकाउंटेंट बन जाता है, उसका ताल्लुक क्या है? पैसे गिनना, कैशियर है, वो हिसाब किताब रखता है आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो बहरहाल ये चीजें आपने नोट करनी है। अच्छा, एक और तरीका भी जो है ना इस्तेमाल किया जाता है इसको याद करने के हवाले से।
اکثر جو ٹیچرز ہیں اکیڈمیز کے اندر جو بھی مطلب اچھے اچھے ادارے ہیں وہاں پہ وہ جب وکیب کو پڑھاتے ہیں تو وہ نیمانکس کا استعمال کرتے ہیں. اب نیمانکس کیا ہے؟ نیمونکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ورڈ ہے آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اسے کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لفظ آپ کو یاد رہے. میں دوبارہ وہی لفظ لکھ رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ یہ برسری. اب یہ لفظ ہے برس یعنی منی. تو اب آپ کیا کریں گے؟ برسری کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو آپ پر برس رہی ہے، یعنی آپ پر کسی چیز کی بارش ہو رہی ہے. اب وہ بارش کیا ہے؟ وہ پیسوں کی بارش ہے جو کہ اسکالرشپ کی صورت میں آپ کو مل رہی ہے. اسی طرح سے الفاظ کو جو ہے نا یاد کرایا جاتا ہے. لیکن جو نامور ادارے ہیں یا جو زیادہ تر اساتذہ کرام ہیں وہ روٹ ورڈ کو ہی بہترین طریقہ جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ روٹ ورڈ سے جو بات ذہن نشین کی جا سکتی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ نے مڈل کلاسز کے اندر ہی افیکسیشن پڑھا ہوگا. افیکسیشن، اب اسی لفظ کو ہی دیکھ لیں آپ، اس کے اندر فکس آیا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا، مضبوطی سے کہیں لگا دینا، فکس کر دینا. تو یہ جو افیکسیشن ہے جس کے افیکسز ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بہرحال اللہ خیر کرے. افیکسز، اب یہ جو افیکسز ہیں یہ ان کی ٹائپس ہو سکتی ہیں. یہ پریفکس بھی ہو سکتا ہے، یہ سفکس بھی ہو سکتا ہے، سرکمفکس بھی ہو سکتا ہے، یہ انفکس بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کیسے استعمال ہوں گے تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے. مثال کے طور پہ یہاں پہ میں نے روٹ لکھ دی ہے. اب اس سے پہلے اگر میں کچھ لکھنا چاہوں تو اس کو میں پریفکس کا نام دوں گا. مثال کے طور پہ آپ ایک لفظ لکھ لیجئے، کون سا لفظ لکھوں میں؟ چلیں کریکٹ لکھ لیتے ہیں. لفظ لکھ دیا میں نے کریکٹ. اب اس سے پہلے میں نے لگا دیا ہے پریفکس ان. تو کریکٹ سے یہ بن گیا انکریکٹ. اب دیکھیں اس کا جو میننگ ہے وہ بدل گیا ہے. جب بھی آپ پریفکس کریں گے کسی لفظ کو یا سفکس کریں گے اس کے ساتھ تو یا تو وہ اس کے میننگ کو بدل دے گا یا پھر وہ اس کے پارٹ آف سپیچ کو بدل دے گا. یہاں پہ کریکٹ اور انکریکٹ یہ دونوں ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. کریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ٹرو ہونا، اور جب آپ ان اس کے ساتھ پریفکس کرتے ہیں تو انکریکٹ کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے، یعنی فالس. امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں. اب اسی لفظ کو میں دوبارہ لیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں لکھ رہا ہوں کریکٹ. اب اسی کے اندر میں سفکس کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ ایل وائی سفکس کر رہا ہوں. اب کریکٹ سے یہ بن گیا ہے کریکٹلی. اب اس کا میننگ تو تبدیل نہیں ہو رہا لیکن اس کا پارٹ آف سپیچ بدل رہا ہے. اب دیکھیں کریکٹ جو تھا یہ اپنے حوالے سے ایڈجیکٹو تھا، لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ ہم نے لی لگایا ہے، کریکٹلی بنا ہے، تو پھر یہ ایڈجیکٹو سے ایڈورب ہو گیا ہے. امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں.
اس کے بعد دیکھیں میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. چلیں مثال کے طور پہ اب میں وہی لفظ لکھ رہا ہوں جی آپ کے لیے کریکٹ. بار بار ایک ہی لفظ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. کریکٹ سے پہلے میں پریفکس کر رہا ہوں ان، اور اس کے بعد میں سفکس کر رہا ہوں، اس کے آگے اضافہ کر رہا ہوں لی کا. اب کریکٹ سے بنا انکریکٹلی. کریکٹ کو آپ دیکھیں تو یہ اپنے حوالے سے ایڈجیکٹو ہے، اور انکریکٹلی جو ہے یہ اپنے حوالے سے ایڈورب ہے. اب اس کا جو پارٹس آف سپیچ ہے وہ بھی بدل گیا ہے، اور ساتھ ہی میننگ جو ہے وہ بھی بدل گئے ہیں. کریکٹ جو تھا وہ پازیٹیو میننگ میں تھا، اس کے میننگ پازیٹیو تھے، ٹرو، ٹھیک ہے نا، صحیح، درست. اور جیسے ہی ہم نے ان اور ایل وائی کو اس کے اندر جو ہے پریفکس اور سفکس کیا ہے تو اس کا پارٹ آف سپیچ بدل کر ایڈورب ہو گیا ہے، اور میننگ بھی اس کے بدل گئے ہیں. صحیح طریقے سے یہ ہو گیا ہے، غلط طریقے سے. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. نہ صرف اس کا پارٹ آف سپیچ بدلا، ایڈجیکٹو سے ایڈورب بنا، بلکہ اس کے میننگ بھی اس سے نیگیٹو ہو گئے ہیں. اب اگر شروع میں اور آخر میں، لفظ کے شروع میں اور لفظ کے آخر میں، اس روٹ کے شروع میں اور آخر میں اگر ہم پریفکس اور سفکس کر رہے ہیں، دونوں چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں سرکمفکس. امید ہے یہ آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہے. اب اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس ایک اور چیز ہے. ہم ایک لفظ لکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ پور. پور اپنے حوالے سے ایک ایڈجیکٹو ہے. اگر ہم اس ایڈجیکٹو کو ناؤن میں تبدیل کریں تو دیکھیں اب یہاں پہ کیا تبدیلی ہوتی ہے. تھوڑا سا غور کیجئے گا آپ غور کریں. یہ دیکھیں پور سے میں نے بنایا ہے پاورٹی. پور سے کیا بن گیا ہے؟ پاورٹی. اب ایک تو دیکھیں یہاں پہ جو پور تھا ہمارے پاس اس میں ڈبل او آر تھا، اور اس کا جو یہ والا آر ہے، یہ اس کے بعد جو یہ والا او ہے، اس کو میں نے وی ای میں بدل دیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ دیکھیں یہ او جو ہے یہ وی ای اس کی جگہ آ گیا ہے. اب اگر کسی لفظ کے درمیان میں اگر آپ تبدیلی کرتے ہیں تو اس ٹرم کو کہا جاتا ہے انفکس. امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو آج ہم اپنے لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا. کوشش کیجئے کہ اس کو ایک بار دوبارہ سنیے، اچھے طریقے سے سنیے، اور کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کی کوشش کیجئے. اب اگلی ویڈیو کے اندر ہم باقاعدہ طور پہ وکیبلری کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال کیجئے گا. اللہ نگہبان.